بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور قرآن کی پہلی اعلانیہ تلاوت کی حیرت انگیز داستان، ابتدائی حالات اور پس منظر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا تعلق قبیلہ بنو حذیل سے تھا۔ آپ ایک سادہ چرواہے تھے جنہوں نے اپنی زندگی مکہ مکرمہ کے آس پاس بکریاں چرا کر گزاری۔ آپ کا لباس سادہ تھا لیکن آپ کی طبیعت میں غیر معمولی دیانت، سچائی اور ہمدردی پائی جاتی تھی۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرہ طبقاتی تقسیم کا شکار تھا اور کمزور افراد کو حقیر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے جہاں ایک غلام یا غریب چرواہے کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور عبداللہ بن مسعود کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جانے والا تھا۔ اسلام کی طرف پہلا قدم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اسلام لانے کا واقعہ انتہائی ایمان افروز ہے۔ ایک دن آپ بکریاں چرا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ میرے مالک کی ہیں اور میں بغیر اجازت دودھ نہیں دے سکتا۔ اس جواب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا، تو کیا کوئی ایسا بکری کا بچہ ہے جس نے ابھی تک دودھ نہ دیا ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک چھوٹا بکری کا بچہ پیش کیا۔ رسول اللہ نے اس کے تھن پر ہاتھ رکھا اور اللہ کے حکم سے اس میں دودھ بھر آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود معجزہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور اسی وقت ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی بن گئے۔ آپ ہر وقت نبی کریم کی خدمت میں حاضر رہتے اور آپ نے نبی کریم سے قرآن مجید براہ راست سیکھا۔ آپ کی تلاوت اتنی خوبصورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ کو قرآن پڑھنے کی درخواست کرتے۔ قرآن کی پہلی اعلانیہ تلاوت۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کفار کے سامنے کرنا انتہائی خطرناک تھا۔ ایک دن صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع تھے اور بات ہو رہی تھی کہ مکہ کے کفار کے سامنے قرآن کی تلاوت کون کرے گا؟ حضرت عبداللہ مسعود نے فوراً کہا، میں کفار کے سامنے تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام نے کہا، عبداللہ یہ کام بہت خطرناک ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن آپ نے جواب دیا، مجھے اللہ کی راہ میں اذیت برداشت کرنے سے کوئی خوف نہیں۔ جرأت مندانہ اقدام۔ اگلی صبح حضرت عبداللہ بن مسعود خانہ کعبہ گئے اور زور سے سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی۔ مکہ کے کفار حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے جو ہمارے بتوں کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ پہلے تو انہوں نے غور سے سنا، لیکن جب قرآن کے الفاظ ان کے دلوں کو چیرنے لگے تو وہ غصے میں آ گئے۔ کفار نے آپ کو پکڑ کر بہت مارا پیٹا، لیکن آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی تلاوت نہیں روکی۔ مار کھانے کے بعد آپ نے کہا، اللہ کا شکر ہے مجھے اس کی راہ پہ قربانی دینے کا موقع ملا۔ اسلام کی خدمت میں کردار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ نہ صرف قرآن کے بہترین قاری تھے بلکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اقوال اور اعمال کو محفوظ کیا۔ آپ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دین کی تعلیمات کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وفات اور آخری لمحات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے خلافت عثمان کے دور میں وفات پائی۔ آپ کی زندگی اسلام کے لیے قربانی اور جرأت کی علامت ہے۔
اس کہانی کے اسباق: دین کے راستے میں قربانی دینے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ قرآن کی تلاوت اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا مومن کی اصل پہچان ہے۔ اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔